الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جو میرے ذکر پر اب کہہ کے لگاتا ہے بجٹتے وقت کوئی حال دیکھتا اس کا. محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، میں آج اس نور مکمل جلسے میں آپ جیسے محترم باعزہ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے ذکر و خوراک کے بارے میں چند گنی چیزیں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں خداوند قدوس تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ حمد للہ من الفضل. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ذکر ہماری ایمان کی بنیاد ہے، عبادت کی حقیقت اور اس کے روح. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی نعمت عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے روح کو روحانی سکون دے سکے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. ذکر سے ہمارے روح کی تازگی اور اطمینان و شدہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یعنی اللہ کے ذکر سے ہمارے روح کی تازگی اور اطمینان پوشیدہ ہے. ہمارے اس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو ہمارے سارے جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو ہمارے سارے جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ ٹکڑا دل ہے. بات کا اصل مقصد ہمارے روح کو پاک کرنا اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے. صدائے وقار. آج کے دور میں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں کہ عبادت کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں. انسان مختلف پریشانیوں اور چیلنجز کا شکار ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت وہ ذریعہ ہے جو ہمیں حقیقی سکون عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہ سکون ہمیں دنیا کی مشکلات کے سامنے مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اندرونی طاقت فراہم کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کی نیت اور کیفیت کا بھی عکس ہے. آج ہمیں اپنی عبادت کو سچی نیت کے ساتھ ادا کرنا ضرورت ہے. ہمیں اپنے دلوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہیے کہ تاکہ ہم اپنے اللہ کی قریب ہو سکے. معزز سامعین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کا گہرا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہنی اور روحانی حالت کو بہتر بناتے ہیں. آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے عبادت کو باقاعدگی سے کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عبادت کے ذریعے اپنے رحمتوں سے نوازے. آمین. میں میرے چھوٹی تقریر لمبا کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں ختم کرتا ہوں. واقعہ الحمد للہ. السلام علیکم.